کہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اب گنتی کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور گنتی کا پروسیس جب ختم ہو جائے گا تو باقاعدہ طور پر اسی ایوان کے اندر تمام تر اراکین کے سامنے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تخت پہ کون بیٹھے گا اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی جائے گی۔ جو ہمارے پاس اب اپڈیٹس آ رہی ہیں اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ اب جاری ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام بھی فائنل ہو کر سامنے آ جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل کی جہاں تک بات کی جائے ان کے اراکین جو ہے وہ بار بار واک آؤٹ کر کے گئے پہلے اور اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بائیکاٹ کر دیا ہے کیونکہ ان کو شاید یہی لگ رہا تھا کہ مریم نواز کی جو اکثریت ہے وہ زیادہ ہے اور پہلی خاتون ہے جو کہ نامزد ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ پورا جو اسمبلی کا ہال ہے وہ ان کے سپورٹ کے اندر نعرے بازی بھی کر رہا تھا۔ کافی ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر جب اجلاس شروع ہوا تو شور شرابہ بھی ہوا، اراکین کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی اور مریم نواز کی جانب سے بھی یہ کہا گیا جب سنی اتحاد کونسل کے اراکین بائیکاٹ کر کے گئے تو انہوں نے کہا اسپیکر صاحب یہ جمہوریت کا حسن ہے اور اس طریقے سے نہ کریں، آپ ان کو بلائیں، ان کی بات سن لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسمبلی کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹ جو کہ اسمبلی کے اندر ہوئی اور صبح سے 11 بجے سے یہ اجلاس شروع ہونا تھا لیکن اجلاس تاخیر کا شکار رہا، 11:30 بجے اجلاس جو ہے باقاعدہ طور پر شروع ہوا اور اس کے بعد اسپیکر کی جانب سے ہدایات دی گئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی جائیں گی اور اس کے بعد دروازے بند کر دیے جائیں گے اور پھر کارروائی کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا۔ ووٹنگ کے لیے جو مریم نواز کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ جو ہے دائیں جانب جائیں گے اور جو سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین تھے رانا آفتاب ان کو جو ہے ووٹ کرنا جائیں گے تو وہ بائیں جانب جائیں۔ اس وقت جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور ووٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کون فائنلائز ہوا ہے یہ نام بھی واضح طور پر سامنے آ جائے گا۔ مریم نواز جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے کھڑی ہوئی ہیں اور رانا آفتاب سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں، ان دونوں کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ کا تخت سنبھالے گا۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے اور اب سے کچھ دیر بعد کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو نام ہے وہ فائنلائز ہو جائے گا اور اسمبلی کے اندر تمام اراکین جو ہے وہ واپس آئیں گے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کون نامزد ہوا ہے اس کو اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسمبلی کا احوال جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ۔ سلیم شیخ بتائے گا اس وقت، سلیم شیخ سے بھی اپڈیٹ لیں گے لیکن سعید بلوچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سعید بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ووٹوں کی گنتی جاری ہے، کب تک جو ہے وہ گنتی مکمل کر لی جائے گی؟ جی ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ بس مکمل ہونے والی ہے، اس وقت جاری ہے اور ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، گنتی جاری ہے اور کچھ ہی دیر میں توقع کی جا رہی ہے کہ گنتی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اسپیکر جو ہے وہ باقاعدہ وہ پھر واپس چلے گئے، انہوں نے دوبارہ بائیکاٹ کیا اور یہ پھر بائیکاٹ جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے جس کے بعد اسپیکر نے جو ہے وہ گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع کروا دیا تھا، ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا اور ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ 226 ارکان جو ہے انہوں نے اس ووٹنگ میں حصہ لیا ہے اور حاضری لگوانے کے بعد یہ تمام ممبران جو ہیں وہ لابی میں چلے گئے تھے، دروازے بند کر دیے گئے تھے اور اب یہ عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے ووٹنگ کا اور اب جو ہے وہ گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں گنتی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ 226 ارکان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مریم نواز کو جو ہے وہ ووٹ ڈالا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا رزلٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے، لیکن بظاہر تو یہی ہے چونکہ ون سائیڈڈ ہے، صرف مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا ہے تو اس لیے یہی ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ونر قرار دی جائیں گی، لیکن اس کا باقاعدہ اسپیکر ملک احمد خان جو ہیں وہ اس کا اعلان کریں گے۔ اس وقت ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔
بالکل صحیح پروسیجر تو ہے، ظاہر ہے وہ پروسیجر کو فالو کر کے ہی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام فائنلائز کر کے بتایا جائے گا اسمبلی کے اندر. لیکن سنی اتحاد کونسل نے پہلے واک آؤٹ کیا، واک آؤٹ کرنے کے بعد تو ریزن یہ تھا کہ انہیں بولنے نہیں دیا گیا اسمبلی کے اندر. اب واک آؤٹ کرنے کی کیا وجوہات تھیں؟ جی اس کی وجوہات یہی تھی کہ انہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنے کی اسپیکر کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی، اور سنی کونسل اتحاد کے جو نامزد وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار تھے رانا آفتاب احمد خان، وہ پوائنٹ آف آرڈر پر اپنے کچھ تحفظات بتانا چاہتے تھے، جن میں یہی تھا کہ ان کے ایم پی ایز کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، پولیس انہیں تنگ کر رہی ہے، اور ان کے جو پہلے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد امیدوار میاں اسلم اقبال تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بھی ایوان میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں وہ پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے اسپیکر تک کنوے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اسپیکر کا یہ موقف تھا کہ آئین کے تحت آج صرف وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو سکتا ہے، پوائنٹ آف آرڈر پر بات نہیں ہو سکتی. لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو اس کے بعد اسپیکر نے کہا کہ ہم اسے کارروائی کا حصہ نہیں بناتے، لیکن آپ میرے ڈائس کے قریب آ جائیں، یہاں پہ ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں. لیکن اس پر جو رانا آفتاب احمد ہیں وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ مائک پر ہی اپنا پوائنٹ آف آرڈر جو ہے وہ اس پہ تحفظات کا اظہار کریں گے. جس کے بعد جب اجازت نہیں ملی تو وہ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے. اس کے بعد 4 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی اسپیکر کی جانب سے، جنہوں یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اور بائیک آؤٹ کرنے والے جو سنی کونسل اتحاد کے جو لوگ ہیں انہیں واپس لے کے آئیں. وہ گئے، وہ مان بھی گئے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بائیک آؤٹ شروع کر دیا، اور یہ بائیک آؤٹ پھر آخر تک برقرار رہا. لیکن جب یہ بائیک آؤٹ ختم نہیں ہوا تو اسپیکر نے پھر گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع کروا دیا، اور اس وقت صرف مسلم لیگ نون اور ان کے جو اتحادی ہیں انہی کے ارکان جو ہے وہ موجود تھے، تو انہی کی ووٹنگ جو ہے وہ پھر شروع ہوئی، اور یہ عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اب گنتی جاری ہے، اور توقع ہے کہ کچھ ہی دیر میں رزلٹ کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا. صحیح بولو، جیسے کہ پہلے 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی اور وہ وہاں پر ظاہر مذاکرات کرنے پہنچی تھی اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ منا کر واپس بھی لے آئی تھی اسمبلی کے اندر. کیا دوبارہ جب بائیک آؤٹ کیا گیا تو 4 رکنی کمیٹی دوبارہ گئی، اس طریقے سے بات ہو سکی؟ ان کے تحفظات کیا تھے، کیا وہ پوائنٹ آؤٹ ہو سکے؟ ان کے تحفظات وہی تھے جو پہلے والے تھے کہ ہمارے جو بہت سارے ایم پی ایز ہیں انہیں جو ہے وہ نہیں آنے دیا گیا ایوان کے اندر، اور جس پر وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، اور یہ مائک کے اوپر پوائنٹ آف آرڈر پر وہ باقاعدہ اسے بتانا چاہتے ہیں اور اسے کارروائی کا حصہ بھی بنایا جائے. تو یہ اس پر وہ انسسٹ کر رہے تھے، جس پر اسپیکر کا یہی موقف تھا کہ انہیں رولز اس بات کی. ٹھیک ہے، سعید بلوچ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. پنجاب اسمبلی کا یہ احوال جو کہ آپ کو بتا رہے تھے، اس کے کس طریقے سے سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں انہوں نے بائیک آؤٹ کیا اور کیا وجوہات تھیں جو کہ انہوں نے مد نظر رکھ کے مکمل طور پر اسمبلی کا بائیک آؤٹ کر دیا، اور اس وقت جو ہے وہ گنتی کا عمل جاری ہے، اور گنتی ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ کون بنے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کو اناؤنسمنٹ کر دیا جائے گا اسمبلی کے اندر. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ واضح طور پر کلیئر ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. لیکن بھاری اکثریت کی اگر بات کی جائے تو مریم نواز اس وقت بھاری اکثریت پر ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں وہ پہلے سے ہی بائیک آؤٹ کر چکے ہیں، اور اس وقت جتنے بھی ممبر وہاں پر موجود تھے، اراکین اسمبلی کے اندر موجود تھے، انہوں نے مریم نواز کے حق میں ووٹ دیا ہے. اکثریت جو واضح طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے حق میں جاری ہے، اور واضح طور پر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے اس وقت لیڈ کر رہی ہیں. لیکن جو ابھی فیصلہ آنا ہے وہ ووٹوں کی گنتی کے بعد ہی آنا ہے. ووٹوں کی گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کون بنے گا اور کون اس تخت کو سنبھالے گا، یہ فیصلہ ہو جائے گا.